الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع جنازته إذا مات ويحب له ما يحب لنفسه أو كما قال عليه السلام صدق رسوله الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين واجب الاحترام حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کئی جمعوں سے ایک مسلمان کے ذمے دوسرے مسلمان کے جو حقوق ہیں وہ 6 حقوق ہیں۔ ایک حدیث پاک کے مطابق ان میں سے 5ویں حق کی وضاحت ہو رہی تھی۔ وہ 5واں حق کیا تھا؟ یتبع جنازتہ اذا مات، جب مسلمان فوت ہو جائے دوسرا مسلمان اس کے جنازے کے ساتھ جائے، اس میت کے ساتھ جائے، نماز جنازے میں بھی شریک ہو اور قبرستان میں دفن ہونے تک میت کے ساتھ رہے۔ یہ مرنے والے مسلمان کا حق ہے زندہ مسلمانوں کے ذمہ۔ اب جو جنازے کے ساتھ میت کے ساتھ جانا ہے، صرف جانا ہے یا کندھا بھی دینا ہے؟ میں نے عرض کی تھی کہ میت کے ساتھ چلتے چلتے اس کی 4 پائی کو کندھا بھی دینا ہے۔ کتنا مسافت جو ہے وہ کندھا دینا ہے، مسافت کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کم از کم 40 قدم جو ہے وہ میت کی 4 پائی کو کندھا دے۔ اس صورت میں کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے سماعت فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 قدم جو کسی میت کی 4 پائی کو کندھا دے گا اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے مرنے والا اپنا عزیز ہو، ہمسایہ ہو، کوئی ہو مسلمان، اس کو کندھا دینے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ 40 کبیرہ گناہ جو ہے وہ مٹا دیے جائیں۔
اور یہ کندھا ایک پائے سے نہیں دینا، چاروں پائے جو چارپائی کے ہوتے ہیں ان چاروں پاؤں سے کندھا دینا ہے، 10 قدم کم از کم، زیادہ دے دیں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اگر چاروں پائے جو چارپائی کے ہیں وہ کندھا دے گا، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، جو میت کی چارپائی کے چاروں پائے سے کندھا دے گا اس کی حتمی طور پہ بخشش ہو جائے گی، حتمی طور پہ بخشش ہو جائے گی۔ ہم لوگ تکلف کرتے ہیں اور شرماتے ہیں، ویسے اگر آج کل دنیا میں نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے، برائی کرتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی جی، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی، شرم آتی ہے تو نیکی کے کاموں کے اندر آتی ہے۔ تسبیح بعض اوقات بندہ ہاتھ میں پکڑے ہوتا ہے، کوئی آ جائے تو چھپا لیتا ہے، کیوں جی؟ شرم آتی ہے۔ لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، پورے علاقے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں نے فلاں کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس وقت شرم نہیں آتی کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن نیکی کے کاموں کے اندر شرم آتی ہے۔ اسی طرح چارپائی جو میت کی ہے اس کو بھی کندھا دیتے ہوئے شرم آتی ہے، جی لوگ کیا کہیں گے، اتنا امیر کبیر بندہ اور یہ ایک عام آدمی کی چارپائی کو کندھا دیے ہوئے ہے۔ یاد رکھیے، اگر خوف خدا رکھ کے اپنی نیکیاں جمع کرنے کے لیے میت کی چارپائی کو کندھے دیں گے تو اب دیکھیے کتنی بڑی فضیلت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ چاروں پائے سے کندھا دے گا تو اس کی حتمی طور پہ بخشش ہو جائے گی۔ اور یہ جب تک قبرستان تک میت نہ پہنچے کوشش کرے کہ ساتھ ساتھ کندھا دیتے جائے، کیونکہ کم از کم 3 مرتبہ کندھا دینا جو ہے اس میت کا حق ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں، اس میں شرمائیں نہیں، یہ سمجھ کر کہ میرے نامہ اعمال میں آج بہت ساری نیکیاں لکھی جائیں گی، اس لیے کندھا ساتھ دیتا جائے۔ جی تھوڑے تھوڑے وقفے سے دے لے، اگر تھک جاتا ہے تو تھوڑے تھوڑے وقفے سے جی کندھا دے، انشاءاللہ بے شمار نیکیاں جو ہیں وہ لکھی جائیں گی۔ اور پھر کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کندھا دیا ہے کسی میت کی چارپائی کو؟ ہاں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کندھا دیا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی شانوں کے مالک ہونے کے باوجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد تک نہیں سمجھی کہ میں ایک عام امتی جی کی چارپائی کو کندھا دوں گا تو میری حد تک ہو جائے گی، شان میں کمی آ جائے گی۔ ایسا نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والی امت کو بتا دیا، میں اگر اپنے کسی غلام کی چارپائی کو کندھا دے رہا ہوں، میری شان میں کوئی کمی نہیں آئی تو تمہاری شان میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، الٹا تمہاری عزت بڑھے گی، کیونکہ جتنا کوئی زیادہ نیک ہوتا ہے اللہ اتنی اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ سب سے زیادہ عزت والا تم میں سے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک ڈرنے کی علامت اور پہچان ہے کہ وہ میت کی چارپائی کو کندھا دیتے ہوئے جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کندھا دے گا، ذہن میں یہ خیال آئے گا آج اس کو میں اٹھائی جا رہا ہوں، کل کوئی مجھے اٹھانے والا ہوگا، اسے اپنی قبر یاد آئے گی، اپنی حشر جو ہے اس کو یاد آئے گا۔ تو اس لیے چارپائی کو ضرور کندھا دینا چاہیے، چاہے وہ میت امیر ہو چاہے غریب ہو، بلکہ غریب کو اگر کندھا دیں گے اور زیادہ عزت بڑھے گی۔ اتنا امیر کبیر ایک عام آدمی غریب آدمی کی چارپائی کو کندھا دیے ہوئے جا رہا ہے، تو اس طرح اگر دنیا کے اندر بھی عزت چاہتے ہیں تو ضرور جو ہے میت کی چارپائی کو کندھا دیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی سنتے چلیے کہ جب جنازے کے ساتھ میت کے ساتھ قبرستان جا رہے ہیں
تو میت کو دفن کرنے کے بعد کیا جو میت کے ورثاء ہیں ان سے اجازت لے کے اپنے گھر کو جانا چاہیے یا بغیر اجازت کے چلے جانا چاہیے؟ یاد رکھیے، اگر نماز جنازہ پڑھ کے اپنے گھر کو، اپنے کام کاج کو جانا چاہتے ہیں، اس صورت میں میت کے ورثاء سے اجازت لینی چاہیے کہ جی مجھے ذرا کام ہے، میں جا رہا ہوں، نماز جنازہ پڑھ لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اس طرح کی دعائیں دے کے اس سے اجازت لے کے جائے۔ لیکن جب قبرستان میں میت کے ساتھ جائے اور میت دفن ہو جائے تو میت کو دفن کرنے کے بعد اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے جی گھر لنگر پکا ہوا ہے تو وہ لنگر کھائے بغیر نہیں جا سکتے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی مجبوری ہے تو قبرستان میں جب میت دفن ہو گیا اس کے بعد چلے جائیں، کوئی بات نہیں ہے، تو بغیر اجازت کے بھی جا سکتے ہیں۔ اب جب میت کو دفن کریں گے تو میت کو دفن کرنے کے وقت بھی کچھ باتیں ہیں جن پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ وہ کیا ہے کہ میت کو قبر کے اندر دفن کرنے کی کوشش کریں اگر موقع ملے تو، اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ لیکن میت کو دفن کرنے کے وقت کہنا کیا چاہیے؟ ہمارے ہاں تو رواج ہے کہ جو قبر بنانے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ تم اترو اور اس کو جی قبر کے اندر رکھو، لیکن یاد رکھیے جو عورت ہے اس کا اگر کوئی عزیز محرم آدمی ہے تو اس کو خود کو چاہیے کہ وہ خود قبر کے اندر اترے، اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر کے اندر رکھے۔ اگر مجبوری ہے، کوئی نہیں ہے عزیز رشتہ دار محرم کوئی نہیں ہے، پھر مجبوری کے تحت جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اگر کوئی نیک لوگ مل جائیں تو ان کے ہاتھوں جو ہے وہ قبر کے اندر اس میت کو یعنی خاتون کو دفن کرنا چاہیے۔ اب میت کو دفن کرتے وقت یعنی قبر کے اندر رکھتے وقت کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، یہ الفاظ پڑھنے چاہیے۔ ہمارے ہاں تو ان پڑھ طبقہ ہوتا ہے، دیو جی جلدی جلدی سے اٹھا کے نیچے جی رکھ دیا جاتا ہے، لیکن چلے الحمدللہ ہمارے پاکستان میں میت کا ادب بڑا کیا جاتا ہے، بڑے آرام سے اٹھا کے قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے۔ عرب کے علاقوں میں خصوصاً جنت البقیع میں میں نے دیکھا ہے کہ جب مردے کو لے جاتے ہیں اوپر سے ہی اس کو پھینک دیتے ہیں۔ یہ شکر کرو کہ ہمارے ہاں جو ہے بہت خیال کیا جاتا ہے میت کا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز بندے کو زندگی میں تکلیف دیتی ہے مرنے کے بعد بھی وہ چیز اس کو تکلیف دیتی ہے۔ ظاہر ہے ایک بندے کو اٹھا کے نیچے پھینک کے تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ ہوگی، لازمی ہوگی، کوئی ہڈی ٹوٹ جائے گی یا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا، لیکن یہ میت کو بھی ایسے پھینک دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ہمارے ہاں الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم احسان ہے کہ ہر بندے کے دل کے اندر چاہے جتنا بھی کوئی سخت آدمی ہو، سخت دل ہو، سنگ دل ہو، پھر بھی وہ میت کو اتارتے وقت بڑے آرام سے اس کو اٹھاتا ہے اور قبر کے اندر رکھتا ہے۔ تو بہرحال پھر قبر کے اندر اس کو رکھنے کے بعد کچھ لوگ قرآن پاک جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں یا عہد نامہ جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں۔ وہ قرآن پاک یا عہد نامہ قبر کے اندر کیوں رکھا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ اس کے وسیلے سے ہمارے اس میت کی بخشش ہو جائے۔ آیا کیا یہ قرآن پاک وہاں پہ رکھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے، لیکن کس صورت میں؟ قبر کے اندر اس کے دائیں یا بائیں تھوڑی سی جگہ بنا کے اوپر قرآن پاک کو رکھا جائے، اور اس طرح میت کے سینے کے اوپر قرآن پاک یا عہد نامہ نہیں رکھنا چاہیے۔ سر کی طرف رکھ دیں یا دائیں طرف مغرب کی طرف جو ہے تھوڑی سی جگہ بنا کے وہاں پہ رکھ دیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ انشاءاللہ اس عہد نامے کی برکت سے، قرآن پاک کی یا سورۃ یاسین کی برکت سے اس میت کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ سارے جی ایک بہانے ہیں اپنے میت کو بخشوانے کے لیے۔ تو اس طرح میت کو جب رکھ دیا جائے گا
اب بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے باہر سے میت آتی ہے یا ادھر ہی سے کوئی فوت ہوتا ہے تو ایک تابوت بنایا جاتا ہے لکڑ کا، تو اس لکڑ کے اندر یعنی لکڑی کے تابوت کے اندر میت کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے اگر ضرورت نہیں ہے تابوت کی تو بغیر تابوت کے میت کو قبر کے اندر رکھنا چاہیے، اور بغیر ضرورت کے اگر تابوت رکھیں گے اس صورت میں یہ ناجائز ہوگا۔ اور یہ بھی آپ دیکھتے ہوں گے میت کو جب قبر میں دفن کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک چٹائی لے آتے ہیں، چٹائی بھی قبر کے اندر بچھاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ چٹائی اگر زندگی میں ہم میں سے کوئی بچھا کے صرف اوپر سے جو کپڑا پہنا ہوا ہو وہ ہو اور اس کے علاوہ کوئی نیچے کپڑا یا گدا کچھ بھی نہ ہو تو کیا خیال ہے تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ ہوگی نا سونے والے کو تکلیف۔ تو اسی طرح میت کو بھی قبر کے اندر وہ چٹائی نقصان دیتی ہے کہ اس طرح نشانات پڑ جاتے ہیں، اور ایک تو نشانات پڑ جاتے ہیں میت کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اس کے علاوہ وہ جو 100-200 روپے کی چٹائی لے کے آئے ہیں یہ ایک فضول خرچی میں جو ہے وہ جائے گی، اور اس طرح فقہا نے چٹائی کو جو ہے قبر کے اندر رکھنے کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ تو اس لیے جو 200 یا 400 روپے چٹائی پہ لگانے ہیں وہی پیسے کسی مسکین غریب کو دے دیں، تو اس طرح وہ مسکین کا ایک وقت کا کھانا ہو جائے گا یا 2 وقت کا کھانا ہو جائے گا۔ وہ جتنی عبادت کرے گا عبادت کا ثواب اس دینے والے کو بھی ملے گا، اگر میت کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے دیا ہے تو میت کو بھی اس کا ثواب جاتا رہے گا۔ تو اس لیے چٹائی جو ہے وہ قبر کے اندر نہیں رکھنی چاہیے۔ ایک تو وہ چٹائی جلدی خراب ہوگی، اور چٹائی جب گل سڑ جائے گی تو ساتھ ساتھ اس میت کا جو جسم ہے وہ بھی جلدی سے جو ہے وہ جل سڑ جائے گا۔ تو اس لیے یہ چٹائی جو ہے اس میت کے نیچے قبر کے اندر نہیں رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ قبر جب بنائیں گے قبر کے اندر میت کے ارد گرد اینٹیں کچی ہونی چاہیے۔ آج کل ہمارے ہاں قبرستان کے اندر پکی اینٹیں منگا کے اس کی تعمیر کر کے اور اس طرح اس پکی اینٹوں سے تیار شدہ قبر کے اندر میت کو رکھا جاتا ہے۔ تو اس بارے میں فقہا کا کیا قول ہے، شریعت کا کیا قول ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کچی اینٹیں رکھنی چاہیے، پکی اینٹیں نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ جس چیز کو آگ لگ چکی ہے تو آگ جس چیز کو لگی تو اس کا میت کے جسم کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ جو مزارات پہ گنبد بنے ہوئے ہیں اور اتنی بڑے بڑے مزارات بنے ہوئے ہیں تو پھر یہ تو پھر سارے کام ناجائز ہوئے۔ ہاں اس کی ایک صورت ہے، میت کے ساتھ ساتھ والا جو حصہ ہے قبر کا اندرونی وہ کچی اینٹوں سے بنا ہو، اوپر لنٹر ڈال کے اس کو اوپر پھر جو ہے قبر نما بنایا جائے اور پھر جو ہے مزار بنائی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ میت کے جسم کے ساتھ ساتھ جو ہے کچی اینٹیں ہیں، پکی اینٹیں نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد جب میت کو رکھ دیا جائے اور میت کی قبر کو بند کر دیا جائے، اس کے بعد پھر 3 چلو مٹی کے بھر کے ہر ایک مسلمان کو اس کی قبر پہ رکھنا چاہیے۔ اس کے بارے میں بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ تو بہرحال ساتھ یہ کہ یہ جو ہم لوگ کرتے رہتے ہیں نا، کچھ لوگوں کو اعتراضات بھی ہوتے ہیں، میں ساتھ ساتھ اس کا جواب بھی دیتا چلوں۔ ہمارے ہاں میت کے قبر کے سر کی طرف کھڑے ہو کے سورۃ بقرہ کی پہلی آیاتیں یعنی الف لام میم سے مفلحون تک پڑھا جاتا ہے، پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے
سورۃ بقرہ کی آخری آیاتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون آخر تک پڑھا جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے کے اندر بھی فوائد ہیں کہ ان کلمات کے پڑھنے کی وجہ سے اس میت کی بخشش ہو سکتی ہے۔ بلکہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ اگر میت کو دفن کرنے کے بعد جب سارے لوگ چلے جائیں، ایک آدمی اس میت کے پاس سر کی طرف کھڑے ہو کے اس کا نام لے اور اس کی ماں کا نام لے، اگر ماں کا نام نہیں آتا تو اس صورت میں حضرت حوا دادی صاحبہ کا نام لے کے کہے، مثلا زید فوت ہو گیا تو اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہے زید بن حوا، یا ماں کا نام آتا ہے تو زید بن ہندہ، تو 3 مرتبہ اس کو اس طرح آواز دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی مرتبہ جب اس کا نام لے کے بلائے گا توجہ نہیں کرے گا، جب دوسری مرتبہ اس کو پکارے گا نام لے کے تو اس کی طرف توجہ کرے گا، جب تیسری مرتبہ کہے گا اس کا نام لے کے اس کو بلائے گا، اٹھ کے بیٹھ جائے گا، وہ کہے گا اے اللہ کے بندے اللہ تجھ پہ رحم فرمائے، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو تیسری مرتبہ اس کو پکارنے کے بعد کہے کہ تو کلمہ کا ورد کر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ فرمایا یہ الفاظ اس کو کہے کہ تو پڑھ، تو اس طرح جب اس کو کہے گا وہ میت پڑھ لے گا، اگرچہ دنیا میں وہ ان پڑھ تھا، اس کو عربی نہیں آتی تھی، لیکن قبر کے اندر جب وہ ہوگا اور اوپر والا بندہ کہے گا یہ الفاظ پڑھ، وہ ایک مرتبہ سنے گا، ساتھ ساتھ وہ پڑھتا جائے گا۔ اب وہ میت جب پڑھ لے گا اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اوپر والا زندہ آدمی اس کو یہ کلمات پڑھے گا کہ تو کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یہ جب کہے گا وہ میت بھی قبر والا کہہ دے گا، منکر نکیر آئیں گے اس سے سوال نہیں کریں گے، وہ کہیں گے کہ یہ کلمات یہ پڑھ چکا ہے، اب ہمیں اس سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ظاہر ہے کہ جب منکر نکیر سوال نہیں کریں گے تو وہ پھر بخشا جائے گا، جنت سے اس کی قبر کے اندر کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، جنت سے ہوائیں آنا شروع ہو جائیں گی، خوشبوئیں آنا شروع ہو جائیں گی، اور اس کی قبر کے اندر جنت سے ایک بچھونا لے آ کے اس کے نیچے بچھا دیا جائے گا، اور قیامت تک وہ اپنی قبر کے اندر جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں جو ہے وہ حاصل کرتا رہے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے جلدی نہ کریں، بلکہ حکم یہ ہے میت کو دفن کرنے کے بعد اتنی دیر تک قبر کے اوپر رہیں جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تیار کیا جاتا ہے، اتنی دیر جو ہے وہ قبر کے اوپر رہنا چاہیے۔ تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس میت کا چونکہ نیا گھر ہے قبر، اس کا دل جو ہے نہیں لگ رہا ہوگا، جب لوگ اوپر بیٹھے رہیں گے اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اس صورت میں اس میت کا قبر کے اندر دل بھی لگ جائے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو گھبراہٹ ہوگی اس کو قبر کے اندر اس سے بھی بچ جائے گا۔ اور اس طرح ظاہر ہے کہ قبر کے اوپر جو بیٹھیں گے فارغ تو نہیں بیٹھیں گے، کچھ نہ کچھ پڑھ کے اس کو ایثار ثواب کرتے رہیں گے، تو اس طرح اس کے درجات جو ہے وہ بلند ہوتے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہیں اذان بھی پڑھتے ہیں، کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جی دیکھیں یہ اذان پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جناب، وہ فوت ہو گیا، نماز پڑھنے کے لیے اذان دی جاتی ہے، اب میت کی قبر کے اوپر اذان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ذرا غور سے سن لیجئے۔ شیطان ہے نا، شیطان جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو آپ دیکھتے ہیں روتا بھی ہے، روتا ہے کہ نہیں روتا؟ یہ کیوں روتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جو ہے بچے کے پیدا ہوتے وقت آ کے اس کی کوکھ کے اندر انگلیاں چبھوتا ہے، تو اس کے انگلیاں چبھونے پر وہ بچہ روتا ہے،
تو اب جو لوگ اوپر ہوتے ہیں یا جو آواز سنتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہمارا بیٹا آ گیا، کوئی کہتا ہے ہمارا نواسا آ گیا، کوئی کہتا ہے ہمارا پوتا آ گیا، اس طرح وہ خوشیاں مناتے ہیں، لیکن ادھر وہ رو کیوں رہا ہوتا ہے؟ شیطان انگلیاں چبھو رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح پیدا ہونے سے لے کر قبر کی لہ تک یہ شیطان خبیث جو ہے انسان کو تکلیفیں دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ حدیث شریف میں ہے قبر کے اندر بھی پہنچ جاتا ہے۔ جب منکر نکیر آتے ہیں نا، وہ سوال کرتے ہیں، وہ مدعا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، یہ شیطان کھڑے ہو کے کہتا ہے تو مجھے خدا کہے جی۔ تو اس طرح اس کو پیاس لگی ہوتی ہے، مرتے وقت بھی، اس وقت بھی اس کے ایمان خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، قبر کے اندر منکر نکیروں کو جی سوالوں کا جواب دیتے وقت بھی خراب کرتا ہے۔ تو اس صورت میں جب اذان دی جاتی ہے، اذان کا کیا فائدہ ہے؟ آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ جب اذان ہوتی ہے ویسے نماز کے لیے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے، یعنی ذلیل و رسوا ہو کے بھاگتا ہے، جہاں تک اذان کی آواز نہیں آتی وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، جب اذان ختم ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے، پھر جب تکبیر ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، جیسے تکبیر ختم ہوتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آ جاتا ہے، صف کے اندر جتنی تھوڑی سی جگہ دیکھتا ہے تو وہ بھیڑ کے بچے کی طرح آ کے درمیان میں جو ہے وہ گھس جاتا ہے، اور نمازیوں کے دلوں کے اندر اور ذہنوں کے اندر خیالات ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، ہاں آج کتنا تیری کمائی ہوئی اور کتنا تو نے سودا آج بیچا اور کتنی آمدنی ہوئی، کتنا آج تو نے پیمنٹ دینی ہے، کتنی لینی ہے، کس کس سے لینی ہے۔ اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیالات دلاتے دلاتے وہ نمازی اپنی نماز کی رکعتوں کو بھی بھول جاتا ہے۔ اب اس کا سد باب کیا ہے؟ فرمایا کہ صف کے اندر جگہ نہ چھوڑا کرو، مل کے کھڑا ہوا کرو۔ تو اس طرح جب اذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اقامت کہنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو قبر کے اوپر بھی جب اذان دیں گے وہ جو شیطان قبر کے اندر گیا ہوگا اذان کی برکت سے وہ بھاگ جائے گا، اور اس طرح وہ میت جو ہے منکر نکیر کو سوالوں کا جواب صحیح دے سکے گا۔ تو اس لیے یہ ضرور کوشش فرمایا کریں کہ عزیز رشتہ دار کوئی بھی فوت ہو قبرستان میں جائیں تو کسی کو کہہ دیں، پہلے تو خود کریں ورنہ کسی کو کہہ دیں کہ وہ قبر کے اوپر اذان دے دے، اور جو ابھی کلمات میں نے بتائے وہ جو ہے اس میت کو سکھائے، تو اس طرح جو ہے وہ میت کا دل بھی لگ جائے گا، شیطان سے بھی وہ بچ جائے گا، اور انشاءاللہ جنت سے اس کے لیے ہوائیں اور خوشبوئیں بھی آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ قبر کے اوپر جو مٹی ڈالتے ہیں، مٹی قبر کے اوپر کتنی ڈالنی چاہیے؟ جتنی مٹی قبر کھودنے سے نکالی تھی نا وہی مٹی اوپر ڈالیں، اس کے علاوہ اور مٹی لے آ کے اوپر ڈالنا جو ہے یہ مکروہ ہے۔ تو اس لیے مٹی اتنی ڈالیں جتنی ضرورت ہے، اور زیادہ نہیں، کہ ہو سکتا ہے زیادہ وزن کی وجہ سے وہ قبر جو ہے وہ گر جائے۔ تو بہرحال میت کو جب دفن کر لیا ہے، دفن کرنے کے بعد دعائے خیر بھی کر سکتے ہیں، ہاں قبر کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، قبرستان سے باہر آ کے وہاں پہ بھی دعا کر سکتے ہیں، اور قبر کے اندر اس کو دفن کرنے کے بعد باہر آ کے قبرستان سے وہاں دعا کرنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ایک شخص کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن فرمایا، اس کے بعد فرمایا میرے صحابہ تمہارے اس ساتھی کو قبر دبا رہی ہے، تو حضور پھر کیا کریں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد کرو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ورد کیا، کچھ دیر کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھی کو قبر نے چھوڑ دیا ہے۔ تو معلوم ہوا قبر کے اوپر کھڑے ہو کے ورد کرتے رہنا چاہیے، جتنی دیر وہاں پہ کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں وہاں پہ دنیاوی گفتگو کی بجائے ذکر و اذکار کرتے رہنا چاہیے، یہ سمجھ کر آج اگر ہم اس میت کے لیے ذکر و اذکار کریں گے کل ہمارے لیے بھی اسی طرح ہوگا۔ اگر ہم نے دنیاوی باتیں کرنی ہیں تو ہمارے مرنے کے بعد بھی پھر اسی طرح ہونا ہے، تدین و کمات و دان و جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو بہرحال دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔